بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما يلحقوا بهم صدق اللہ العظیم. وقال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات اساتذہ کرام، فضلاء عظام، مفتیان کرام، عزیز طلباء، جن القاب سے ہم لوگ ملقب ہیں یہ القاب الہی القاب ہیں. اس کا تصور ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. ہمیں مولانا بلایا جا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کا نام ہے. مفتی بلایا جاتا ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے. قل اللہ یفتیکم. اگر ہمیں قاری کہہ رہے ہیں، قاری نے ہمیں اقرا کا حکم دیا. حافظ کہلائے جا رہے ہیں، حافظ اللہ کی صفت خاصہ ہے. جو بھی القاب سے ہم لوگ ملقب ہیں یہ اللہ کے ہیں. اس لیے حکم دیا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق پیدا کرو. کیا مطلب؟ کبھی زندگی میں یہ تصور مت کرو کوئی کسی کا رزق چھین لے گا، کوئی کسی کی عزت چھین لے گا، کوئی کسی کا مقام چھین لے گا، کوئی کسی کا عہدہ چھین لے گا. یہ اس وقت مولویوں میں ایک بہت بڑی بے اعتمادی ہے کہ ہر ایک یہ تصور رکھتا ہے کہ یہ آ جائے گا تو یہ چلا جائے گا، یہ آ جائے گا تو یہ بے حیثیت ہو جائے گا. یہاں تک کہ ایک مقرر صاحب کہنے لگے کہ اگر جمعے کے خطبے میں آپ اپنے سے اچھے خطیب کو لا لیں گے تو آپ کے خطبے کی حیثیت کمزور پڑ جائے گی، ماند پڑ جائے گی، دوسرے لوگ اس کو پسند کریں گے، آپ کی جگہ چلی جائے گی. تو ہم کہیں بھی جائیں ہمیشہ یاد رکھو مثبت سوچ میں جایا کریں. ہمیشہ مثبت سوچ میں. مثبت سوچ کسے کہتے ہیں؟ جو بھی ہوگا وہ اللہ سے ہوگا. تو اگر انشاءاللہ مثبت سوچ ہمیشہ رکھیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ مثبت کرے گا. انا عند ظن عبدی بی. اگر کوئی منفی سوچ رکھے گا کیسا ہوگا کیسا ہوگا کیسا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پر، محمد رسول اللہ پر، وحدانیت پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کے صفات پر، اللہ کی طاقت پر، اللہ کی ہدایت پر آپ کمزور یقین رکھتے ہیں. اللہ رزاق ہے، رزق ہر حال میں اللہ تعالیٰ پہنچائے گا. تو علماء اکابر ہمارے یہ فرماتے ہیں ہمیشہ استغناء قلب کے ساتھ دین کی خدمات انجام دیا کرو. استغناء قلب. استغنا کسے کہتے ہیں؟ استغنا اسے کہتے ہیں کہ ہر حال میں ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اسی سے ہمیں جینا نہیں ہے. اسی سے، جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہیں خدمت کرتے کرتے یہ تصور کر لیا کہ میں جو خدمت کر رہا ہوں، مولانا اکبر شریف صاحب مد ذیل العالی ہمیشہ ایک لطیفہ سناتے ہیں. کسی نے کہا کہ
قادیانیوں کی بازو محنت چل رہی ہے. تو امام صاحب کے پاس آ کر کہنے لگے بھائی حضرت پاس میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ذرا آپ وہاں کا خیال کیجئے، وہاں ایک آدھا گھنٹہ آپ دے دیجئے، آپ کو ہم لے جائیں گے، آپ کی تھوڑی سی بات ہو جائے گی. تو انہوں نے فرمایا پھر تو اضافے کا مشورہ کر لیجئے. کیا فرما لیجئے؟ مرحوم پی ایم زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ اور ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے. کیا جی حضرت پیچھے آوازش نہیں آ رہی نا؟ تو انہوں بولتے تھے تمہیں دے رہی سو تنخواہ کتنی آواز آتی سو. ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریچارج مولوی ہو گئے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ بھائی ہم تو ان کے خدمات کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، اللہ ہی دے گا. ان اجری الا علی اللہ. اساتذہ کرام ماشاء اللہ بہت آپ حضرات جیسا محسوس کیے، بڑی محبت سے پیار سے طلباء کو اپنا کر اپنی پوری صلاحیت لگا کر بڑی استغنائیت کے ساتھ ماشاءاللہ. اکثر مدارس والے مجھ سے یوں کہتے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ آپ کو اچھے اساتذہ ملے. میں نے کہا میں بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ خود بخود ملا دیا. یہ من جانب اللہ نظم ہوا ہے. اور کبھی ہم لوگ یہ تصور نہیں کرنا چاہیے بھی یہی اصل ہے، یہی اصل ہے. سب اصل ہے ہمارے پاس، سب کے سب اصل ہیں. ادارے کا چلنا کسی ایک فرد سے نہیں ہوتا. ادارے کا چلنا یہ سب مل کر، جیسے کہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے پاس کسی نے آ کر کہا حضرت یہ ہمارے برکت کے ساتھی ہیں. فرمایا کیا مطلب؟ کہا یہ سوائے دعا ذکر کے کچھ نہیں کرتے. تو حضرت نے فرمایا یہی تو ہے تمہاری جماعت کی روح. اگر یہ نہ ہوتے تو پھر آپ کی جماعت اتنا کام اور کارنامہ انجام کیسے دیتی؟ تو ہمارے اساتذہ میں، ہمارے طلباء عزیز میں کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی نہ کوئی ذکر و اذکار، کوئی نہ کوئی فکر کرنے والا، کوئی نہ کوئی دعا کرنے والا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہر کام آسان کر رہا ہے. تو ہم آپ کے بھی مشکور ہیں کہ آپ حضرات نے ہم سب کو پڑھانے کا موقع دیا. اگر آپ نہ ہوتے تو ہم پڑھاتے کہاں سے؟ جیسے لاک ڈاؤن کے زمانے میں طلباء نہیں تھے تو اساتذہ کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں کر رہے تھے دعا ذکر کے علاوہ. جب طلباء رہیں گے تبھی تو پڑھائیں گے. تو اسی لیے مدرسہ اصل طلباء کا نام ہے، اور طلباء رہیں گے تو اساتذہ رہیں گے، مقتدی رہیں گے تو امام رہیں گے، مدعو رہے گا تو داعی رہے گا، مرید رہیں گے تو شیخ رہے گا. اگر مرید ہی نہیں ہے تو شیخ کریں گے کیا؟ اسی طرح کابر فرماتے ہیں ہم لوگ ہر دو جانبین سے شکر گزار بننا چاہیے. ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ کو اپنے اساتذہ سے شکر گزار بننا چاہیے. اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں زندگی میں کبھی اساتذہ کی غیبت مت کیا کرو. سب سے بدترین غیبت ہے بیوی کا شوہر کی غیبت کرنا. سب سے بدترین غیبت ہے مرید کا شیخ کی غیبت کرنا. سب سے بدترین غیبت ہے شاگرد کا استاد کی غیبت کرنا. سب سے بدترین غیبت ہے مامور کا امیر کی غیبت کرنا. مربی جو بھی ہیں اس کی غیبت ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اس سے جو برکات ہمیں حاصل ہوئی وہ تمام برکات بے برکت ہو جاتی ہیں. کسی کا علمی فیض آگے بڑھتا ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ اس نے علمی غیبت کی، علمی خیانت کی. تو اس لیے ہم لوگوں کو ہر میدان میں فیض یاب کرنا ہے. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں بھئی آپ حضرات دیکھو خلافت کو آج کل بہت بڑی چیز بنا کر پیش کیا جاتا ہے. وراثت اس سے 1000 گنا بڑی چیز ہے خلافت سے بھی. اور آپ کو اس وقت وراثت کے سلسلے سے نوازا جا رہا ہے. جیسے ہمارے اساتذہ جتنے بھی ہیں تقریباً ہماری سندیں ہمارے اکابر سے
28 واسطوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان. حضرت شیخ کا ایک واسطہ ہمارا 26 واسطوں سے سرکار سے جا کر جڑتا ہے. ان واسطوں کے ساتھ آپ بھی وارث بن گئے. تو جب آپ وارث بنے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنی وراثت کی حفاظت کی فکر کرنا. جہاں بھی جائیں بس اتنی بات کا خیال رکھنا، بھئی میں ایک نہیں کر رہا ہوں، میں کروں گا طبقے علماء بدنام ہوگا، میں کروں گا تو طبقے مفتیان بدنام ہوگا. کوئی ایک کر رہا ہے تو طبقہ پورا بدنام ہوگا. میری ایک کی غلطی پورے نسل کی غلطی، پورے طبقے کی غلطی. لوگ ہر ایک پر انگلی اٹھائیں گے، دیکھو بھئی مفتی جا رہا ہے، پورے مفتیاں ایسا اچھے، مولوی جا رہا ہے، پورے مولویاں ایسا اچھے. اسی لیے ہم لوگوں نے کسی مدرسے میں ہے یا نہیں ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں جیسے حضرت تھانوی کے یہاں سلب خلافت ہے، ویسے ہمارے یہاں سلب وراثت بھی ہے. حضرت تھانوی کے علاوہ کائنات میں کسی نے سلب خلافت نہیں کیا، لیکن ہمارے یہاں بھی الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہم سند کو موقوف کر دیتے ہیں، اس کی سند غیر مستند ہے. کب؟ اس وقت جب ہم کارگزاری سنیں گے کہ یہ طالب علم اہل سنت والجماعت سے ہٹ گیا اور یہ طالب علم باطل کے پیچھے پڑ گئے. جیسے 2 بچوں کے جو مرکزی ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسے حرکت کیے جن کی وجہ سے ہم نے ان کے سند کو موقوف کر دیا، آپ مستند نہیں ہیں. اور ایک کی کارگزاری ملی، میں نے کہہ دیا اس کو بھی مستند نہیں ہے. اور ایک کارگزاری ملی، 3 سندیں اب تک ہم نے غیر مستند بنا دیا، حالانکہ ان کے ہاتھوں میں کاغذ کی شکلوں میں سندیں ہیں، لیکن ہماری فہرست فارغین میں وہ نہیں ہے. اس لیے آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ اس وقت گویا کہ ہمارے زملہ ہو گئے، ہمارے زمرے میں شامل ہو گئے. کل کا دن علماء کا جوڑ ہمارے ساتھ آپ بھی بیٹھیں گے، مفتیوں کا جوڑ ہمارے ساتھ آپ بھی بیٹھیں گے. اب کیا ہو گیا بھائی ہمارے مفتی صاحب، آپ کا ایک طبقہ ہوگا، آپ کا ایک حلقہ ہوگا، آپ کی ایک جماعت ہوگی، آپ کے ایک حواریین ہوں گے، تو اپنے ساتھ صلاحیت کے ساتھ صالحیت بڑھاؤ. اکثر ہمارے بچوں کے سامنے یہ بات بتایا ہوں کہ آخری سال اللہ کے سامنے بہت رونا چاہیے. جتنا رو گے اتنا مقبول بنو گے. اللہ آپ کو چاپلوسی سے بچائے گا، آپ مرجع بنو گے. اللہ آپ کو تمام مسائل کا حل کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر اللہ پیدا کرے گا. اور یہ علم کسبی یہ محدود ہے، علم وہبی لامحدود ہے. اور علم وہبی کا اللہ تعالیٰ آپ کو لائق بنائے گا، مستحق بنائے گا، مالک بنائے گا اس وقت میں جس وقت میں آپ تقوی طہارت کے ساتھ زندگی گزارو گے. پھونک پھونک کر ختم رکھنا. اور جو اسلاف کی ٹوپی آپ کے سروں پر ہم نے ہمارے جہاں تک بس میں تھی پہنا تو دیا، اب آپ کے بس میں یہ ہے کہ اس ٹوپی کا لحاظ رکھنا. یہ کوئی معمولی ٹوپی نہیں ہے. ہمیشہ ہمارے اکابر کہتے ہیں جب تک آپ اسلاف کی ٹوپی پہنے رکھو گے، اسلاف کے طریقوں پر چلنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا رہے گا. کوئی بھی دیکھے گا آپ کو کہیں بھی، بھئی آپ حضرت سلسلے تھانوی سے تعلق رکھتے ہیں، حرمین شریفین میں ہم یہ ٹوپی پہنے ہوئے تھے، تو کتنے سلسلے کے ساتھیوں نے آ کر ملاقات کی، بھئی ہم بھی حضرت الگ صاحب سے بیعت ہیں، ہم بھی فلاں بزرگ سے بیعت ہیں، ہم بھی فلاں بزرگ سے بیعت ہیں، ہم بھی فلاں بزرگ سے بیعت. یعنی صرف ٹوپی یا آئی ڈی بتا دیتی ہے کہ تم کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہو، کیا فکر سے تعلق، تمہارا فکر کیا ہے، فکر سے تمہارا فکر کیا ہے، تمہاری حرکت کیا ہے، تمہارا مشرب کیا ہے، تمہارا مسلک کیا ہے. یہ آئی ڈی ہمارا لباس بتائے گا. اس لیے ہم لباس بدل کر اپنا تعارف نہ بدلائیں. آپ جو متعارف ہیں جن اشخاص جن اکابر سے، انہی تعارف کو باقی رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے 10 باتیں جو 11 کوكب بلکہ 12 وہ کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھو عام طور پر میں کہتا ہوں دعوت والوں کو میں ڈانٹتا بھی ہوں، ہر ایک کسی نہ کسی کی سٹائل اختیار کرتا ہے اور وہ بھی ڈانٹنے لگتا ہے. بھئی ڈانٹنے کے لیے جیسے حضرت نے فرمایا ایک عمر بھی چاہیے، ایک تجربہ بھی چاہیے، اور کچھ آپ دیے ہیں
تب آپ ان کو ڈانٹنے کا حق بھی رکھتے ہیں. آپ کچھ دیے ہی نہیں تو پھر ڈانٹنے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ جیسے اکثر میں کہا کرتا ہوں ہمارے ساتھیوں سے، جو پڑھایا ہے وہ جتنا بھی ڈانٹے گا شاگرد اتنا سنے گا، جو پڑھایا ہی نہیں وہ ڈانٹے گا تو انہوں کون ہم نہ بولنے والے. حالانکہ آپ کے مدرسے کے استاذ ہیں، فطرت ہے، انسان اسے برداشت نہیں کرتا. آپ کو پڑھائے ہیں تو آپ اس کو برداشت. تو دعوت کے ساتھیوں کو آپ جانے کے بعد، اس لیے کہ اس وقت عمومی ایک حلقہ ہے، عمومیت کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو دعوت کے ساتھ جڑ کر کام کرنا ہوگا، تاکہ آپ، اس لیے کہ جتنے علاقوں سے آپ حضرات تعلق رکھتے ہیں وہ سب دعوت سے منسلک. اب دیکھو، ہمیشہ ایک بات میں کہا کرتا ہوں، جہالت کو دور کرنے کے لیے جاہلوں کو اپنا کر ہی دور کر سکتے ہیں. آپ جاہل کو قریب رکھے بغیر صرف بیان کرتے رہو گے، جہالت دور نہیں ہوگی. آپ ان کے ساتھ رہ کر ان کو درست کرو، ان کی اصلاح کرو، ان کو مکمل طور پر صحیح رخ پر لانے کی کوشش کرو. آپ ان کے رہبر بنو، انشاءاللہ اللہ آسان کریں گے. دوسری بات یہ ہے خدمت. خدمت جہاں بھی ملے، علی باتا پڑھانے کی خدمت ملے، آپ الحمدللہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہیے. اتفاق سے میں یہ ڈیری کھولا تو یہاں ہماری سند جو حضرت شیخ نے بیان فرمائی وہ سند بھی آ گئی، ان کی نصیحت بھی مل گئی. تو حضرت فرمایا خدمت جہاں بھی، جو چھوٹی سی چھوٹی خدمت بھی ہمارے یہاں بڑی ہے. تو یہ چھوٹی کیا بھی کر رہے ہیں، امامت کر کو گھسیٹنے کی ضرورت ہے، کیا بھی پڑھا رہی، مکتب پڑھا، مکتب کا وہ چہرہ یوں چھوٹا کرے، تو آپ ان کو سراہنے کی کوشش کیجئے، سراہیے. آج وہ مکتب پڑھ رہا ہے، کل چلتے چلتے اللہ اسے آگے بڑھائے گا. تو ایک تو یہ، تو خدمت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا جہاں تک ہو سکے، تو اس میں انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آخر تک پہنچائے گا. دوسری بات اطاعت. جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اطاعت ہے، ماننے کی صفت پیدا کرنا. جیسے حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے آخری فارغ ہونے والے طلباء عزیز کے لیے جو نصیحتیں تھیں وہ 3: اپنی زندگی کا کسی کو رہبر بناؤ، اپنی زندگی کا کسی کو مشیر بناؤ، اور اپنی زندگی کا کسی کو مربی بناؤ. مربی، مشیر، آئیڈیل، نمونہ بنا کر کسی ایک کو نمونہ بنا لو. آپ کو مختلف اساتذہ میں، بزرگوں میں کوئی نہ کوئی دل کو زیادہ لگتا ہے، اس کو آپ آئیڈیل بنا لیں. چلو میں ان کی طرح بنوں گا. آپ بنتے چلے جائیے، بنتے چلے جائیے، بنتے چلے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو منزل تک پہنچا دے گا. دوسری بات، کسی کو ایک مشیر، اپنی زندگی کا مشیر نہ بنانے کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ شادی شدہ زندگی کا بھی مشورہ اس مشیر سے کیا کریں. حضرت یہ معاملہ ہے میری ازدواجی زندگی کا، یہ معاملہ ہے. اپنی چھوٹی بڑی باتوں کا مشورہ، اپنی چھوٹی بڑی باتیں ان کے سامنے سنایا کریں، رکھا کریں. اب بھی ہمارے بزرگان دین ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشورہ کرتے ہیں، بڑوں سے جا کر. بچوں کا نام رکھنا، ان سے مشورہ کر رہے ہیں. گھر بدلنا، ان سے مشورہ کر رہے ہیں. بعض لوگ عاملوں سے مشورہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، عاملوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے. کیا حضرت یہ گھر کا نمبر سیٹ ہوتا ہے کیا دیکھو، یہ گاڑی کا نمبر سیٹ ہوتا ہے کیا دیکھو. ایسا نہیں، بلکہ یہ. اور تیسری چوتھی جو چیز ہے وہ ہے قناعت کے ساتھ. جیسا حضرت بولے نہیں، اٹھتے ہی بلٹ کا تصور نہ کریں، کار کا تصور نہ کریں. بعض ہمارے دماغوں میں رہتا ہے، جاتے ہی فوراً سائیکل چلانے کو لوگ عیب سمجھتے ہیں. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے اساتذہ کا زمانہ دیکھے کہ سائیکل پر زندگی گزری، سائیکل پر آنا جانا، چلنا پھرنا، چندہ کرنا. بڑے حضرت رحمۃ اللہ کے سلسلے میں تو یہ بات مشہور ہے، صرف 4 آنے بچانے کے لیے حضرت بس میں موٹا ڈھو کر خود لا کر رکھتے تھے، چاول کا اور ترکاریوں کا، اور خود اتار کر لے جاتے تھے مدرسے کے اندر. کیوں؟ آٹو کا خرچہ لمبا ہوتا ہے، اتنے خرچے میں میرے مدرسے کے بچوں کا 1 دن کا کھانا ہو جائے گا. قناعت کے ساتھ. اور شو کرنے کی ابھی سے بھاری قلم رکھنا، بھاری کپڑے پہننا، بھاری گاڑی رکھنا، بھاری شو پہن، بھائی ایک ہے اللہ دے دیا پہنو، لیکن اسی کے پیچھے مت پڑو. ایک بے وقوف ملا پوری تنخواہ میں 7,000 روپے خالی اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، 2,000 روپے گھر والوں پر.
عربے 9,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے تو یہ خرچ کرنے کا کوئی طریقہ ہے یہ؟ ابھی اس سے ایک ترتیب سادگی کے ساتھ، اور جو وہ ہے وہ بڑوں کی ہمیشہ امانت داری کے ساتھ، قناعت جب اختیار کرو گے امانت میں خیانت نہیں کرو گے، اور قناعت والی قانتات بھی ملے گی آپ کو، والقانتین والقانتات، الطیبات للطیبین ہے نا، تو والقانتین والقانتات، ورنہ تو آپ کو جو بیگم صاحبہ ملے گی آپ کو بہت جلدی گنجا کر دے گی۔ تو اس لیے آپ نیت اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ بیگم بھی ایسی ہی عطا فرما جو آپ کے ہم مزاج ہو، ہم مشرب ہو، ہم فکر ہو، ہم درد ہو، ہم غم ہو۔ اللہ سے خوب دعا کریں۔ ربنا حضرت علی فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو دعا مانگتے ہو وہ دعا میں غیر شادی شدہ دعا مانگے تو ربنا آتنا فی الدنیا میں نیت کرے یا اللہ نیک صالح بیوی عطا فرما، اس لیے کہ آپ کی زندگی اب نیکسٹ جو مرحلے پر آنے والی ہیں وہ ازدواجی زندگی ہے، اور ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کو خوب مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے قانتہ عطا فرما، صابرہ عطا فرما۔ مولویوں کے لیے بہت قانتہ چاہیے، بہت صابرہ چاہیے، اور ہم لوگ اٹھاتے ہی مجھے انہیں ہونا، مجھے انہیں ہونا، وہ شادی کر لوگ پچھتاتے بعد لوگ۔ میں ایک مولوی صاحب سے پوچھا کیا جی کام کر رہی؟ کیا کر رہا ہوں؟ ڈرائیور کا کام کر رہا ہوں۔ بولی کیا قصہ؟ میری بیگم کو یہاں لے جا کے چھوڑنا، میری بیگم کو وہاں لے جا کے چھوڑنا، خالی یہی کام ہو گیا۔ ٹیوشن کو بلا لے جاؤ، آؤ، انہیں وہاں پڑھاتی نہیں یہاں پڑھاتی، یہی کام ہو گیا۔ تو بھائی سوچ سمجھ کر ہم مزاج، اور اسی طرح یہ ایک بات رعایت کریں۔ رعایت کا مطلب بحریے کی رعایت بھی، بڑوں کی رعایت کرنا۔ بعض مرتبہ ہم ایسے بیڑھنگے گفتگو کرنے کے عادی بن جاتے ہیں، بڑوں کی کوئی رعایت نہیں ہوتی، مجلس کی کوئی رعایت نہیں ہوتی، مستورات کی رعایت نہیں ہوتی، اور کم عمر بچوں کی رعایت نہیں ہوتی۔ اس سے آدمی، اس کو حکمت کہا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تو حکمت کے معنی خفت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ حکمت کے معنی خفت نہیں ہے، حکمت کے معنی کیا؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بتایا کرتے تھے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی وان لم یستطع۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی دوسرے درجے کا ہے تو وہ پہلے درجے کے انتظار میں رہے، پہلے درجے کا موقع جب ملے گا فلیغیرہ بیدی کا تو میں پہلے درجے پر عمل کروں گا۔ تو دوسرے درجے کا اگر کوئی انسان نہیں ہے، تیسرے درجے کا ہے، یعنی کیا مطلب؟ فبی لسانی ہی کا نہیں ہے بلکہ فبی قلبی ہی کا ہے۔ تو قلب میں یہ سوچتا رہے یا اللہ فبی لسانی ہی کا موقع کب آئے گا، میں لسانی ہی پر آؤں، لسانی ہی پر آ گیا تو پھر فبی یدی ہی پر آؤں۔ تو اس کو کہتے ہیں حکمت۔ کسے کہتے ہیں؟ خفت نہیں ہے بلکہ انتظار موقع۔ کسے کہتے ہیں؟ عربی کسے کہتے ہیں؟ انتظار موقع کا نام حکمت ہے۔ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، حق والی بات کب بتاؤں؟ ایک موقع آئے گا، ایک محل آئے گا، اس موقع کے مطابق آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا فائدہ۔ پھر اگر ان تمام چیزوں کو آپ اگر مد نظر رکھ لیں تو کیا ہوگا؟ سیادت، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر جگہ پر آپ کو ایک مقام دے گا، آپ کو سیادت نصیب فرمائے گا، آپ کو باقاعدہ لوگ تمام کے تمام کی نظریں آپ پر جمیں گی اور آپ پر جڑیں گی، اور آپ تمام لوگوں کے لیے مرجع بھی بن جاؤ گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ان صفات کے مالک بنو گے، اور پھر یہی ہماری اصل وراثت بھی ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں جو وصیت فرمائی میں نے آپ حضرت کے سامنے تفصیل سے فرما دیا۔ اور نیت یہ کرنی چاہیے جو خدمات ہمارے وراثت کے ذریعے سے ہمیں ملی ہیں اسی پر ہماری شہادت بھی ہوگی۔ خدمت کرتے کرتے اگر مرو گے تو اسی شہادت کہتے ہیں۔ خدمت چھوڑ دیے، کیا کر لے کو تھے مولانا، 10 سال پڑھا لے کو تھے، بعد میں کون سے کی جگہ پر کام کرنے چلے گئے، ایسا نہیں۔ اللہ سے نیت کرنا کہ آخری اس وقت دیکھو ہمارے اسلاف جو بزرگ آئے کون سی حالت میں ان کو اٹھا کر لایا گیا، لیکن ابھی تک تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے یا ختم ہو گیا؟ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب کون سی حالت میں ہیں؟ سلسلے تعلیم جاری ہے۔ ہمارے اسلاف کو دیکھ لو، معذوری کے ساتھ پڑھنا پڑھانا جاری ہے، آخری دم تک بھی پڑھنا پڑھانا جاری ہے۔
حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا کمزور ہو چکے تھے، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پور رحمۃ اللہ کے خلفاء میں سے اتنا کمزور ہو چکے تھے، ان کو نہ بیٹھ سکتے تھے نہ لیٹ سکتے تھے، جھولے پہ لایا جاتا تھا، جھولے پہ جیسا بچوں کا جھولا ہوتا ہے، جھولے پہ لاتے تھے اور حضرت سے کہتے تھے حضرت منتظر ہے مجمع، کچھ ارشاد فرما دیں، تو جھولے پر لیٹے لیٹے حضرت نصیحت فرماتے تھے۔ پورے رائے پور، پورے سہارنپور میں جھولے پہ سفر کیا انہوں نے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے طلبہ عزیز ذرہ کونتبی، حضرت جیسے ہمارے اساتذہ سنائے، ذرہ کونتب کہتے بول ڈالیا طلاق دے ڈال کو چلے آتی، اے چھوڑو جی، اس سے زیادہ میں دکان میں جا کر کما لے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں وہاں جا کر کما لے سکتا ہوں، اس سے زیادہ تو میں یہاں۔ بھائی اس کو یہ خدمت ہے، آپ ضرور تجارت کیجئے لیکن تاجر بن کر مت رہ جائیے۔ اب دیکھو ہمارے امتیاز صاحب، بھائی 102 دکانیں 2 سے 3 ہونے والی ہیں، لیکن کب تک پڑھنا پڑھانا چھوڑے کیا؟ وہ بول لو، میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کا نہیں کہ، لیکن بہت سارے تاجر ہی دکان میں بڑھے گا تو ہلتے بھی نہیں حضرتے بھی نہیں، وہاں کڑک مرغے سکا بڑھ جاتی، ایسا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہی بہت بڑی ہمارے لیے سعادت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے قبولیت بھی ہے، سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جو کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، جو کچھ اساتذہ بعض مرتبہ ہم بھی طلباء کو کچھ ڈانٹ دیے، بول دیے، کر دیے، سب آپ کی تربیت کے لیے، اور وہ ذمہ داری ہم پر فرض ہے کہ ہم آپ کو کچھ کہیں، ہم آپ کو کچھ بولیں۔ اگر ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا، ہے نا بھائی؟ اس لیے وہ سب دل میں رکھ لے، وہ حضرت مجھے ایسا بولا لے تھے نا، حضرت مجھے ایسا چھیڑے تھے نا، یہ سب دل میں رکھ لے کو زندگی گزارنا نہیں ہے۔ جو بھی مزہ ما مزہ لیس علیہ المزہ، اساتذہ جو بھی آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں، چاہے نگران پیش آئے ہیں، یہ سب آپ کی تربیت کے لیے، اور یہ سب مدرسے کا ایک انتظام ہے، مدرسے کی منتظمہ کے طرف سے، اہتمام کے طرف سے، مشورے سے کچھ سختیاں آپ پر کرنے کو کہی گئیں، پھر بھی ہم لوگ ان سختیوں کو، بعض لوگ عداوت، جیسے چھوٹے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ اکثر سنا کرتے تھے، چھوٹے حضرت کسی کو مارے، بلکہ نیر ربانی صاحب کسی کو مارے، کسی طالب علم کو، اس نے کیا کیا؟ حضرت کے چپل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، 4 ٹکڑے۔ اب حضرت آئے چپل پہنے تو دیکھو تو چپل 4 ٹکڑے ہیں، تو حضرت نے فرمایا، حضرت بڑے جلالی بزرگ تھے، حضرت کی زبان سے کچھ الفاظ نکلے، تو اس الفاظ نکلنے کے بعد اتنی اعلیٰ درجے کے صلاحیت والا انسان پارا پارا ہو گیا، زندگی خود پارا پارا ہو گئی، بیوی ایک طرف ہو گئی، یہ ایک طرف ہو گیا۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، اکثر جو علماء خدمت میں پریشان رہتے ہیں اور آ کر کبھی کہتے ہیں حضرت یہ کرنا وہ کرنا ایسا ہوگا، میں بولتا ہوں پڑھنے کے زمانے میں کسی استاد کو ستا کو ہی تو اللہ کے واسطے جا کو معافی مانگ لو۔ دل کا دکھانا یہ خاموش ایک بدعا تو کوئی استاد نہیں کرتا، لیکن انا عند مکسرت القلوب، اب اللہ تعالیٰ جب وہ مکسرت القلوب کے پاس ہے تو اس کی تو آواز سنائی دے گی نا بھائی۔ اب اس کی زندگی تباہ ہو گئی، کیوں ہوئی؟ ان اساتذہ کے دلوں کو دکھانے کا نتیجہ۔ ایک مرتبہ اکابر آئے تو میں جیسے مثال دیا، نہ پڑھانے والے استاد نے کسی کی پٹائی کر دی، اس نے اس کو جواب دے دیا، بعد میں معافی بھی نہیں مانگا، جس کا نتیجہ یہ ہے اچھی سے اچھی صلاحیت ہونے کے باوجود آج ایک گمنام شخصیت بن گئی۔ اس لیے یہ بڑا حساس میدان ہے، ہمارے تعلیم و تعلم کا میدان۔ آپ میں ہم نے تو تمام اساتذہ جو کچھ طلباء سے ہوا، چاہے وہ چھوٹی موٹی گستاخی ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب کے طرف سے میں ترجمان، تمام اساتذہ بس دل سے سب معاف بھی کر دیے، اور آپ کے حق میں اس وقت دعا دے کر رخصت کرنے کے لیے یہاں پر جڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ حضرات جو کچھ بھی اساتذہ کے ساتھ آگے پیچھے کی بات ہو گئی تو میں اساتذہ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ بھی بچوں کو معاف کر دیں۔ اب بس اس وقت میں الوداعی گھڑی ہیں،
تو اس میں تمام جتنے بھی ہمارے فارغین ہیں ان سے اس بات کی میں درخواست کروں گا کہ مرکزی جو آپ کے جزوِ تعلیم ہے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑے مدرسے کا القاب لگانے سے آدمی بڑا بن جاتا ہے، تو شاہی میں پڑھ کر شاہی نہیں لگاتا، مرکزی میں پڑھ کر مرکزی لگاتا، دیوبند میں جا کر ایک وزٹ کر کے آ گیا قاسمی لگا لیتا ہے۔ تو قاسمی کی خیانت ہے کہ جہاں سے علم تقسیم ہوا اسے بھول جانا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، تو واللہ یعطی من جانب مرکز العلوم، جو جہاں من جانب مرکز العلوم جہاں واللہ یعطی ہے، بے قاسم تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول تو ہیں ہی، تو اس نسبت پر تو تمام محمدی قاسمی ہیں، کہ جتنے محمدی ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ قاسمی نہیں ہیں۔ تو جب محمدی ہیں تو قاسمی بھی ہیں، تمام محمدی قاسمی ہیں۔ تو آپ مفتی جو لکھے ہوئے ہیں، تو مفتی کا افتاء کی سند آپ سے کہاں سے متصل ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے یا مرکز العلوم سے؟ تو آپ کو مرکزی لکھنا چاہیے۔ جب سامنے کا لقب لگانے کا بڑا شوق، پیچھے فراغت لگانے میں بخالت، مفتی لگانے کا شوق لیکن فراغت لگانے میں بخالت، عالم اور فاضل لگانے کا تو شوق ہے لیکن مرکزی لگانے میں بخالت، تو فاضل بے سند ہو گئی نہیں مرکزی کے بغیر۔ تو آپ اچھا، میں یہ بھی آپ حضرات کو ایک خوشخبری سنا دوں، جتنے ہمارے آپ حضرات کی سندوں میں ہم نے اساتذہ کی سند بھی جوڑی ہے نا بھی، ہر کتاب جس سے پڑھے، تو دیگر تمام مدارس میں جہاں ہیں، جنوبی ہند میں خاص طور پر اکثر مدرس درس حدیث دینے والے وہ ہیں جو خود بے سند ہیں، علمی سند تو ہے لیکن کتابی سند نہیں ہے۔ جیسے ابو داؤد پڑھاتے ہیں لیکن ابو داؤد وہ پڑھے نہیں کسی سے، ترمذی پڑھاتے ہیں وہ ترمذی کسی سے صلاحیت کی بنیاد پر بل بوتے پر پڑھا رہے ہیں لیکن ترمذی پڑھے نہیں ہیں۔ تو میں نے آپ حضرات کو اس لیے وہ سند کا اہتمام، حالانکہ اس کا اہتمام عام طور پر نہیں کیا جاتا، جنوب پہلی مرتبہ جنوب میں یہ پہلی ہماری سنت ہے جو سندوں کے ذریعے سے ہم نے نوازا، تمام اساتذہ جو بھی پڑھائے تو تمام کون اساتذہ کون سی کتاب پڑھے اور کس کے پاس پڑھے، یہ سند اس لیے جوڑے تاکہ آپ کو معلوم ہو ہر کتاب آپ کی مستند ہوئی ہے، اور آپ جب بھی اللہ کرے کہ آپ کو خدمت حدیث کے لیے اللہ قبول فرمائے، جہاں بھی جا کر آپ پڑھائیں گے آپ مستند ہونے کی حیثیت سے آپ اپنی سند بیان کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ اسی کے لیے الکتابہ کل خطابہ، حضرت بولے لینا نہیں، لکھنا دستخط کرنا اساتذہ کا خود آپ حضرات سے بولنے کی طرح کہ ہم بھی ایک کتاب جو آپ کو پڑھائے ہیں، آپ کو ان کتابیں سب پڑھانے کی اجازت دے رہے ہیں اور پوری مستند ہے، کوئی ایک بھی غیر مستند الحمدللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت جو آپ کو نصیب ہوئی اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سعادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ صلاحیت اور صالحیت بھی نصیب فرمائے۔ اس وقت ہم نے سوچا کہ الوداعی مجلس میں سالانہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سالانہ رپورٹ جی، تو یہ دستخط کے بعد انشاءاللہ کیا ہے وہ نوٹس بورڈ میں اس کو لگا دیا جائے گا، انشاءاللہ آپ حضرات دیکھ لیں، اور دیکھ کر جو اس میں کتابوں میں دیکھو ہمارے پاس 50 پر کامیابی ہے، 50 پر ومن ثقلت موازین۔ قرآن پاک کی ترتیب یہی ہے کہ 50 پر ہی ہونا چاہیے، 50 کو تو وہ آراف میں رہ سکا انہوں، 50 پر کامیابی ہے تو ہم نے اس کو 50 پر بنا دیا، 40 والی سب نے 50، اگر 50 ابو لوگے تب ہمارے یہاں کامیابی ہیں، تو بعضوں نے 50 کے نیچے لیا ہے تو ان کو ناکام کر دیا گیا۔ اس لیے آپ سے یہ گزارش اس لیے کہ بھئی کم از کم 50 کے اوپر آؤ گے تبھی تو ادھر سمجھے ہوئے لوگوں میں آؤ گے، ورنہ نادان سمجھے جاؤ گے۔ تو بہت سارے جو 50 کے نیچے ہیں ان طلباء عزیز سے گزارش ہے، ان طلباء عزیز کہ وہ اپنی کمزوری کو دور کریں، آئندہ سال شروع ہونے سے پہلے اپنے متعلقہ استاذ کے پاس جائیں اور اس کا امتحان کی تجدید کروائیں، اور جو کمزوری ہے اسے دور کریں۔ جو مثال کے طور پر ہفتوں والے ہیں، جو ناکامی اور آئندہ سال دور حدیث میں آنے والے ہیں، وہ اپنی ناکامی کو کامیابی سے بدلیں۔ کب تک؟
شوال سے پہلے پہلے تک ان کو یہاں موقع دیا جا رہا ہے۔ وہ کون کون مقدس ہستیاں ہیں وہ کہاں دیکھ لیں، وہاں دیکھ لیں۔ اور اسی طرح دور حدیث میں بھی ایک دو اس طریقے سے ہو ہی گئے ہیں، افتاء میں بھی ایک دو سے ایسا ہو گیا، تو ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ شوال سے پہلے پہلے اپنے ان جو ریڈ لائن کو گرین لائن بنا لیں، ریڈ لائن کو گرین لائن بنا لیں۔ آپ حضرات کو یہ اس بات